یہ ویڈیو ہماری پیاری سی سبسکرائبر زیبا ہینا کو ڈیڈیکیٹ کی جاتی ہے۔ سنو، زندگی میں مشکلات آتی ہیں، دل ٹوٹتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی اور ہم سوچتے ہیں آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اللہ جنہیں پسند کرتا ہے انہیں آزماتا بھی ہے۔ اللہ جنہیں پسند کرتا ہے انہیں آزماتا بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آزمائش تمہیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہو، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو، یا تمہیں کسی بڑی نعمت کے لیے تیار کر رہی ہو۔ بس صبر کرو، دعا کرتی رہو اور اللہ پر یقین رکھو، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ اور سنو، اس انتظار کا پھل کبھی مایوس نہیں کرے گا تمہیں، جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں اور سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی۔ میں جانتی ہوں یہ حالات مشکل ہیں، مگر اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ سنو، ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، اور ایسا نہیں ہے کہ جو چھین گیا ہے وہ اب واپس نہیں مل سکتا، اور جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے، تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اللہ کا فیصلہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے، اور جو تمہارے لیے ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ بس یقین رکھو اور اللہ کی رضا پر راضی رہو۔ یاد رکھو کہ معجزے روز ہوتے ہیں اور ہر جگہ ہوتے ہیں، بس وہ تخیر اس لیے کرتا ہے کہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ وہ تمہیں ناممکن کے وسوسوں میں الجھاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہیں ممکن کی طرف اس کی جانب کھینچ کر لے جائے۔ کن سے فیکون کی ہر کہانی پختہ یقین رکھنے والے ہی مکمل کرتے ہیں، اور بے یقینوں کے لیے معجزے رونما نہیں ہوتے۔ اور جو دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اپنی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارا مقدر نہیں بدل سکتی؟ جو دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہارے لیے ناممکن سے ممکن کے وسیلے پیدا نہیں کر سکتی؟ اور جو دعا سلگتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے اس تڑپتے ہوئے بے قرار دل کو قرار نہیں دلا سکتی؟ تمہاری دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو تمہارا مقدر نہیں کر سکتا، اور دعاؤں سے تو رب بھی مل جاتا ہے۔ تو پھر یہ چاہت کیا چیز ہے؟ بس تمہیں یہ یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کے رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک دعا بار بار مانگتے ہیں مگر کوئی جواب نہیں ملتا، لگتا ہے جیسے اللہ سن ہی نہیں رہا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر دعا کو سنتا ہے، اسے قبول کرتا ہے، اور بہترین وقت پر بہترین انداز میں عطا کرتا ہے۔ بعض اوقات ہماری دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات وہی دعائیں کسی معجزے کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یاد رکھے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ بس صبر کریں، یقین رکھو اور دعا مانگتی رہو، کیونکہ وہ لمحہ قریب ہے جب آپ کی مانگی ہوئی دعا ایک خوبصورت معجزہ بن کر آپ کی زندگی میں داخل ہوگی۔ اور سنو، ہماری زندگی میں کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں جس لمحے کے لیے اللہ نے اپنی مدد تیار نہ رکھی ہو۔ یہاں تک کہ اگر ہماری ایک انگلی دروازے میں آ جاتی ہے تو اللہ نے اس کے لیے بھی راحت رکھی ہے کہ کچھ سیکنڈز کے بعد ہمیں آرام آنا ہی آنا ہے، اور ہمیں بھول جائے گا کہ ہماری انگلی پہ چوٹ آئی تھی۔ یہ تو بہت چھوٹی سی مثال ہے اللہ کے رحم کی۔ تو آپ سوچیں کہ جس رب کو آپ کی اتنی چھوٹی سی چوٹ کی بھی اتنی پرواہ ہے، تو اس رب کو کیا آپ کی بڑی بڑی پریشانیوں کی پرواہ نہ ہوگی؟ اور دیکھو، اگر آپ آج تکلیف میں ہیں تو صبر کرو، کل یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، تنگی کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، لیکن رب پر یقین وہ ہے جو آپ نے ہمیشہ پختہ رکھنا ہے۔ اس یقین کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دینا، پھر دیکھنا معجزے ہوں گے، اور کن فیکون آسمان سے آتا دیکھ کر آپ کی ساری اذیتیں ختم ہو جائیں گی، اور خوشیاں آپ کے دامن میں بڑھتی جائیں گی انشاءاللہ۔ اور سنو، تم گھبراتی کیوں ہو اپنے مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتی کہ تمہارا رب غفور الرحیم ہے، وہ جو رات کو دن اور دن کو رات میں بدلنے پر قادر ہے؟
क्या वो तुम्हारे आंसू और तड़प देखकर तुम्हारी तकदीर के फैसले नहीं बदल सकता? वो तुमसे कभी गाफिल नहीं होता, ना ही तुम्हारी दुआओं को रद्द करता है। वो तो बस तुम्हें आजमाता है कि उसका बंदा उसकी मोहब्बत में सब्र और भरोसे की किस हद तक जा सकता है। और जब तुम्हारा रब राज़ी हो जाता है तो वो अपने कुन से सब बदल देता है और तुम्हारी तकदीर में वो सब शामिल कर देता है जो तुम्हारी ख्वाहिश और दुआ थी। बस उसकी रहमत पर यकीन रखो, क्योंकि वो तुमसे 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। और फिर वो तुम्हारी झोली को खाली नहीं लौटाता, तुम्हारे सब्र को ज़ाया नहीं जाने देता। तुम्हारे हर दर्द का मरहम उसके पास है, तुम्हारे हर ज़ख्म की शिफा उसके हुक्म में है। तुम जो उसके दर पर दस्तक देकर बैठी हो, जो अपनी उम्मीदों को उसके सुपुर्द कर चुकी हो, तुम्हारे लिए वो ऐसे दरवाज़े खोलेगा जिनका तुमने कभी तसव्वुर भी ना किया होगा। वो तुम्हारी आजमाइश को देखकर खामोश नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए एक बेहतर रास्ता तराश रहा है। वो तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, बल्कि तुम्हारी बेहतरी के मुताबिक नवाजेगा। जो तुम्हें मिला वो तुम्हारे हक़ में बेहतरीन था, और जो नहीं मिला वो भी तुम्हारे लिए बेहतर था। और जो तुम्हें मिलने वाला है वो तुम्हारी सोच से कहीं बढ़कर होगा। और देखो, कुछ दरवाज़े या कुछ राहें जब अल्लाह बंद कर देता है ना, तो हमें लगता है जैसे वो हमें सज़ा दे रहा है, हमारी दुआएं नहीं सुन रहा, जो हमें चाहिए वो हमें नहीं समझ रहा। बल्कि कुछ रास्ते हमारी ही बेहतरी के लिए बंद किए जाते हैं, क्योंकि आगे जाके हमें उनसे ज़्यादा तकलीफ़ मिलनी होती है। ये सज़ा नहीं है, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत है, हफाजत है, क्योंकि वो हमें मुसलसल तकलीफ़ में नहीं देख सकता। हमारे फ़ैसले हमारी चाहत के मुताबिक होते हैं, बल्कि उसके फ़ैसले हमारी बेहतरी और ज़रूरत के मुताबिक होते हैं। लेकिन हम ये बात अक्सर भूल जाते हैं कि वो सुनता भी है, जानता भी है, देता भी है, हर बात का इल्म है अल्लाह को। और इंसान तो बस एक कच्चा सा मंसूबा साज है। तुम खुद को खुद ही तकलीफ़ में डालते हो, वरना वो तो बड़ा ही मेहरबान है। और सुनो, दिल को मायूस मत होने दिया करो, बस यकीन रखा करो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ैसलों पर। अगर देर है तो यकीनन इसी में खैर होगी। वो रब्बे दो जहां तुम्हारे काम ऐसे बनाएगा जैसे वो कभी बिगड़े ही ना हो। देखना, एक दिन तुम शुक्र के सजदे में होगी और आंसुओं से तुम्हारा चेहरा और जाए नमाज बिक चुकी होगी। तुम्हें समझ नहीं आएगा किस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करूं। और सुनो, ये मायूसी शैतान का बहकावा है। उम्मीद ना छोड़ना, ये शैतान तुम्हें वरगला रहा है। तुमसे तुम्हारी ताकत और तुम्हारा यकीन छीन कर तुम्हें बिल्कुल तन्हा कर देना चाहता है। तुम सजदे ना छोड़ देना, तुम तहज्जुद में आंसू बहाना तर्क मत कर देना। तुम सब कुछ पालोगी। मायूसी के बादल खुद से हटा दो, बस अल्लाह की रज़ा मान कर झुकती जाओ। जिसमें वो राज़ी हो वो काम करती जाओ, और फिर तुम देखोगी कुन फयकून के नज़ारे। देखो, अल्लाह को छोड़ दो कि तो कोई चीज़ तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ थोड़ा सब्र और सही। फिर देखना, जो अब तक तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं था वो भी तुम तक पहुँचा दिया जाएगा। गम ना करो, ना ही मायूस हो, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे साथ है। क्या एक हार की वजह से तुम हर उस कामयाबी का भूल गई हो जिससे अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है? उसकी बेशुमार रहमतों को याद करो और ये बात अपने दिल में बिठा लो कि तुम्हारा रब हर चीज़ पर कुदरत रखता है। वही तुम्हारे लिए बेहतरीन फ़ैसले करेगा, इंशाअल्लाह।